أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر الرجل فضل شهر الرجب كفضل على سائر فضل على شعبان المكرم كفضل على سائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما واجب الاحترام قابل صد احترام معزز و محترم عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں امت غل مسلمہ کے غیرت مند جرت مند عزیز بھائیوں گر سن رہی ہوں گھروں کے اندر پردہ نشی عفت مآب اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہے۔ گزشتہ رات لیلۃ البرات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، بڑی مقدس مطہر رات تھی۔ جس کی فضیلت میں مختلف احادیث مبارکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ قرآن مجید میں اس رات کا تذکرہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس مبارک رات میں .
اپنے قرآن مجید کو بے شک وہ ڈرانے والی کتاب ہے، اللہ کا خوف دلانے والی کتاب ہے، سخت دلوں کو نرم کرنے والی کتاب ہے، بھٹکے ہوئوں کو سیدھے رستے پر چلانے والی کتاب ہے، روٹھے ہوئوں کو منانے والی کتاب ہے، اندھیروں میں بسنے والے رہنے والے لوگوں کے لیے روشنی کی بہترین مثال ہے۔ اس رات کو خلاق عالم نے اس لیے برکت والا بنایا، مبارک بنایا، عزت والا بنایا کہ اس میں اللہ نے اپنے کلام کو، مکمل کلام کو نیچے والے آسمان پر نازل فرمایا۔ پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جتنی ضرورت تھی اس ضرورت کے مطابق 23 سالوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کرتے رہے۔ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے، اس کلام کو خود رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر متعارف کرواتے ہوئے اس کی عزت اور اس کی عظمت اور اس کی قدرت اور طاقت کو مختلف الفاظ میں سمجھایا ہے اور بتلایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری امانت ہے، ہم نے اس امانت کو مختلف مخلوقات پر پیش کیا تھا۔ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس امانت کو زمین پر بھی پیش کیا، آسمان پر بھی پیش کیا اور پہاڑوں پر بھی پیش کیا۔ ان تمام مخلوقات نے معذرت کر لی۔ اے خلاق عالم، ہمارے اندر اتنی استطاعت اور قوت اور قدرت نہیں ہم تیرے اس کلام کو اٹھا سکیں یا سنبھال سکیں، چنانچہ رب تعالیٰ نے اس کلام کو تمام مخلوقات میں افضل مخلوق، سب سے خوبصورت مخلوق، جس کو رب تعالیٰ نے یوں کہہ کر معنون کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ احسن بنایا ہے، یاسین نہیں کہا۔ احسن وہ ہوتا ہے جس میں کسی بھی چیز کو کمال درجے پر پہنچا دیا جائے۔ اللہ نے اس انسان کو اپنا کلام بطور امانت کے عطا فرمایا، اور اس کتاب اور اس کلام کی انفرادیت یہ ہے کہ جیسے یہ
اتارنے والا خود اللہ رب العالمین ہے، جو تمام کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور پھر جس کے ذریعے اس کو نازل کیا رب نے، وہ فرشتہ، وہ روح القدس جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تمام فرشتوں کے سردار، جن کی عزت اور عظمت تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ۔ پھر جس ہستی کے لیے اتارا گیا، جس ہستی پر اتارا گیا، وہ ہستی بھی تمام اعلی ہستیوں سے بھی اعلی، افضل ہستیوں سے بھی افضل، اشرف ہستیوں سے بھی اشرف، امام الانبیاء، سرتاج الرسل، فخر کون و مکان، سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتارا۔ ویسے تو آپ کی ذات پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر ایک اور بھی چیز اعلیٰ تھی، اس کو مرکز بنایا، جو دل، قلب مبارک ہے، اللہ نے اس قلب کا انتخاب کیا۔ اس کتاب کو اتارنے کے لیے اللہ نے دل کو منتخب کیا، اللہ نے اس قرآن کو دل پر اتارا۔ فرمایا نزلہ علی قلبک، اس کو ہم نے اتارا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر۔ اور پھر جس شہر کے اندر اس کو اتارا گیا، وہ شہر بھی تمام شہروں سے اعلیٰ، جس کی قسمیں رب تعالیٰ نے اٹھائی اور فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم اٹھا کر رب تعالیٰ اس شہر کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ تمام شہروں سے اعلیٰ ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے ہر وہ چیز اس کلام کے لیے چنی جو سب سے اعلیٰ تھی۔ اس سے پہلے بھی کتابیں اتاری گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ نہیں کہا۔ اس کتاب اللہ کو رب تعالیٰ نے کہا کہ یہ کلام تمام کلاموں سے اعلیٰ ہے، یعنی یہ صرف کتاب اللہ ہی نہیں بلکہ کلام اللہ ہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ بھی ہے۔ کلام اس کو کہا جاتا ہے جو کسی کے منہ سے نکلے۔ اللہ ساری کائنات سے اعلیٰ، اس کا کلام سارے کلاموں سے اعلیٰ، اس کی کتاب ساری کتابوں سے اعلیٰ، جس پر نازل کیا وہ ہستی ساری ہستیوں سے اعلیٰ، اور جس شہر میں اتارا گیا وہ شہر تمام شہروں سے اعلیٰ، جس مہینے کے اندر اس کو نازل کیا گیا وہ مہینہ بھی تمام مہینوں سے اعلیٰ۔ پھر فرمایا کہ اس کو جس رات میں ہم نے نازل کیا وہ رات بھی تمام راتوں سے اعلیٰ۔
لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک عزت والی رات میں نازل کیا، اور وہ اس سے بڑھ کر اور بھی کہ جس امت کے لیے رب تعالیٰ نے اس کو نازل کیا وہ امت بھی تمام امتوں سے اعلیٰ۔ فرمایا کہ یہ رات اس لیے برکت والی ہے کہ اس میں ہم نے اپنے کلام کو لوح محفوظ سے نیچے والے آسمان پر اتارا مکمل۔ اب نیچے والے آسمان سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں کے اندر رب تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتارا۔ اس لیے یہ رات عزت والی ہے، محترم ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعالی یہ لکھتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، وہ مبارک راتیں ہیں، برکت والی راتیں ہیں، جن میں ایک رات تو یہ جو گزشتہ گزر گئی جس کو شب نجات شب برات کہا جاتا ہے، دوسری جمعۃ المبارک کی رات جو وہ گزر گئی ہے کل کی رات، یہ 2 راتیں اکٹھی ہو گئی، شب نجات بھی بن گئی، شب برات بھی بن گئی اور شب جمعہ بھی بن گئی۔ تیسری رات لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات ہوتی ہے، وہ بھی رات بڑی مقدس ہوتی ہے، مطہر ہوتی ہے اور عزت اور عظمت والی ہوا کرتی ہے۔ چوتھی رات وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر شمار کی گئی ہے۔ یہ 4 راتیں جس کو میسر آ جائیں تو اس کو چاہیے کہ دل کھول کے رب کی عبادت کرے، رب کے سامنے گریہ زاری کرے، رب سے مانگے، رب اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ قبولیت کی راتیں ہوا کرتی ہیں، اس میں جو کوئی مانگتا ہے تو میرا رب اس کو مایوس نہیں کرتا، عطا کرتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے، یہ لیلۃ القدر، یہ لیلۃ المبارکہ جو رات ہے، شب برات شب نجات والی رات ہے، اس رات کے بارے میں رب تعالیٰ اعلان کرتا ہے نیچے والے آسمان پہ جلوہ افروز ہو کر کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی عافیت اور آسانیاں مانگنے والا، میں اس کو آسانیاں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے کوئی صحت کا طلبگار، میں اس کو تندرستی عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے حاجت مند حاجت مانگنے والا، میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے مشکل حل کروانے والا، میں اس کی مشکلات کو حل کروں۔ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اس رات رب کی رحمت کو لوٹتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لینا اور ایک ہوتا ہے لوٹنا، دونوں ہاتھوں سے جمع کرنا۔ اس رات رب تعالیٰ نے بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ معراج شب برات کی رات نصف رات کو میں اٹھی، دیکھا بستر پر جناب رسول اللہ کو نہ پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے تمام ازواج مطہرات کے گھر میں چکر لگایا کہ شاید کسی اور کے گھر تشریف نہ لے گئے ہو،
لیکن وہاں بھی میں نے ان کو نہ پایا. پھر میں مسجد نبوی سے اپنے حجرے سے نکل کر جنت البقیع جاتی ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے, امت کے لیے استغفار کر رہے تھے, امت کی معافی مانگ رہے تھے. فرمایا عائشہ آج کی رات یعنی 14 اور 15 کی درمیانی جو رات ہوتی ہے نصف شعبان, اس رات جو اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے, اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے, اللہ کے حضور کھڑا ہو کر یوں کہتا ہے کہ ربا میری توبہ, میرا رب اس کو معاف کر دیتا ہے, میرا رب اس کی عبادت کو قبول کر دیتا ہے, میرا رب اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اور اس رات اللہ جہنمیوں کو نجات عطا کرتا ہے, جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا. اس لیے اس کو شب نجات, شب برات کہا جاتا ہے, یعنی جہنم سے بری ہونے والا, جہنم سے نجات حاصل کرنے والا. فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس رات رب تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیتا. اور جنت کے اندر ہوائیں چلتی ہیں, خوشبوئیں مہکتی ہیں, اور جنت کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اے جنت اور مزین ہو جا, خوبصورت ہو جا, میرے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آنا ہے. اے اللہ یہ خوبصورتی ہے, یہ خوشبوئیں کیوں میرے اندر اتنی؟ فرمایا کہ میرے محبوب کی لاڈلی امت, پیاری امت, افضل امت گرم بستروں کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانیوں سے وضو کر کے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر کے گھر کے راحت اور سکون کو چھوڑ کر میرے گھر میں آ کر, میرے دربار میں آ کر اپنے آنسو بہا کر مجھ سے جنت طلب کرتی ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرتی ہے, تو آج کی رات اس کے لیے اتنی خوبصورت ہو جا, اتنی خوشبو پیدا کر دے کہ آنے کے وقت میرا محبوب کا امتی خوش ہو جائے. آج وہ رو رہا ہے, کل جب تیرے اندر آئے اور میں اس کو بتاؤں تیرے اس سجدے کی بدولت اس میں یہ خوشبو پیدا ہو, تیرے میرے دربار میں جھکنے کی وجہ سے اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو. اور پھر فرمایا کہ میں اس امت کو ایک اور اتنا بڑا انعام دے رہا ہوں کہ جو میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑے گا, اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ایک ایسا فرشتہ مقرر فرمایا ہے
کہ جس کا سر اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ لگ رہا ہے اور پاؤں اس کے تحت سرا نیچے والی ساتویں زمین کے اوپر ہے، وہ فرشتہ جنت کے حوض کے اندر غوطہ لگاتا ہے، اس غوطہ لگانے کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے تو اپنے سر کو یوں جھاڑتا ہے، اس کے جھاڑنے سے اس کے جسم سے جو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے پر ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ اس رات اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اتنی عظمت اور برکت والی مطہر اور مقدس رات اللہ نے عطا فرمائی، اور ہم نے اس کو پٹاخوں میں گزار دیا، بازاروں میں ضائع کر دیا، گپوں میں ضائع کر دیا، غیبتوں اور چغلیوں میں ضائع کر دیا، نافرمانیوں میں ضائع کر دیا، جھوٹ میں ضائع کر دیا، شراب کباب زناؤں میں ضائع کر دیا۔ ہم نے اپنے اوپر اتنا ظلم کر دیا کہ ہم نے اس کا احترام تک نہ کیا۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جب بھی کوئی ایسی گھڑی اللہ اس امت کو عطا کرے، انسان کے اندر ایسا خوف خدا پیدا ہو جائے کہ وہ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ کر رب کے حضور آ کر معافی مانگ لے۔ یہ معافی کا دن ہے، ہم نے اس کو رنگ رلیوں میں گزار دیا، نافرمانیوں میں گزار دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایسی مقدس اور مطہر پاکیزہ رات ہے کہ اس رات اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنا کہ بنو کلب کے بکریوں کے جسموں کے اوپر بال ہے۔ بنو کلب قبیلہ ایک ایسا قبیلہ تھا جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی، ہزاروں کے حساب سے، اور ایک بکری کے بال گننا انسان کے لیے دشوار ہے، ناممکن ہے۔ پھر وہ ہزاروں بکریاں ان کے بالوں کو رب کے علاوہ کوئی اور سوار نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اتنے لوگوں کو میں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتا اور جنت میں اعلی مقام عطا کرتا۔ تو پھر ہمیں ان برکات کو، ان مبارک گھڑیوں کو، ان مبارک ساعات کو کیسے محروم کرنے کا جذبہ اور جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی کوئی ملک کا صدر آواز لگائے کہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے آج بیت المال کا خزانہ ہم نے کھول دیا، جو جس کا دل چاہے اٹھا کے لے جائے۔ میں کہتا ہوں ایسے دھکم پیر ہوگی کہ درمیان میں گتھم گتھا ہوں گے، کئی ایسے لوگوں کی جانیں ضائع ہو جائے گی۔ ایسے ہوتا ہے، آٹے کی لائنیں دیکھ لیں،
آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے لوگ کتنے لوگ مرے، مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پھر بیت المال کا دروازہ اگر سارے پاکستان والوں کے لیے کھول دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ملک پاکستان کی عوام ہو اور انسانیت ان کے اندر نظر آ جائے۔ یہ خیال ہے سو محال ہے جنو، یہ خیال ہی ہو سکتا ہے، پاگل پن ہی ہو سکتا ہے کہ یہ تصور نہیں کوئی پیش کر سکتا کہ کوئی ڈسپلن نام کی کوئی چیز، کوئی انسانیت نام کی چیز ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، گویا کہ یوں اگر کہوں، اپنی ایک روٹی کھانے کے لیے اگر ایک بکرا حلال کر دیتے، کسی کی مجبوری کو ایسے پاؤں تلے روند کر اس کو ذلیل کرنا اپنا فن سمجھتے ہیں، بہادری سمجھتے ہیں، اپنی چلاکی سمجھتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کی دل آزاری کرنا انسان کو جہنم کے دانے تک پہنچا دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میری مخلوق کو خوش کیا، میرے بندے کو خوش کیا، میں اس کو خوش کر دوں گا، اور میری خوشی کی مثال یہ ہے کہ میں اس کو جہنم سے بری کر کے جنت الفردوس میں جگہ دے دوں گا۔ ہم نے اس بات کو ایسا ہلکا سمجھ رکھا ہے، اس کی کوئی وقت ہی ہماری نظر کے اندر نہیں ہے۔ بس اپنی عزت، اپنا عہدہ اور منصب، اپنی برادری، اپنی شان و شوکت اور اپنی ہی بڑائی کی کوشش میں ہم لگے ہوئے۔ ہم دوسروں کو ڈی گریڈ کر کے، دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیل کر، دوسروں کی تذلیل کر کے اپنا بڑا پن ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی۔ اور مسلمانوں، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کی قدر کرنا سمجھو۔ آج اگر تو کسی کی عزت کرے گا، کل اللہ تیری عزت ساری دنیا کے اندر عام کر دے گا۔ اپنی خواہش کو دوسرے کی خواہش پر قربان کر دے، میرا رب تیری خواہش غیر سے پوری کر دے گا۔ لیکن یہ کنسپٹ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، یہ تصور ہے ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ رات شاید دوبارہ کسی کو ملے نہ ملے، لیکن جن کو یہ رات مل گئی وہ بڑے مقدس لوگ ہیں۔ انہوں نے اس رات کو ایسا قیمتی بنایا، ایسا قیمتی بنایا کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ بھی کی اور اللہ کو منایا بھی، اور پھر امت کی خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کیا۔ اس رات کو ضائع نہیں کیا۔ ہم نے ان کو عجیب رنگ دیا۔ جاہل لوگ کسی جگہ پر، کئی ایسی جگہ دیکھی گئی جہاں پر اس رات اجتماعی عبادت ہوتی ہے، اس کو عبادت کا نام دیا جاتا ہے۔ نفلی نماز صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوئی، جماعت کے ساتھ نوافل ادا کیے گئے،
جبکہ ہماری شریعت کے اندر نفل نماز کی جماعت کا کنسپٹ کوئی نہیں ہے. صلاۃ التسبیح کی جماعت کہیں سے ثابت نہیں ہے. جب ان کو کہا جائے تو یوں کہتے ہیں جی اس میں حرج کیا ہے, یہ تو ہم ان کو سکھانے کے لیے. اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جنہوں نے تسبیح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے نماز کے دوران, اور تیسرا کلمہ تسبیح پر پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں, ان کی نماز نہیں ہوتی ہے. انگلیوں پر گننا بھی جائز نہیں ہے نماز کے اندر. جا کے تسبیح پکڑ کر اس کے من کے پھینکے جائیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, یاد رکھنے کے لیے انگلی کو دبایا جائے 3 دفعہ پڑھ کر, پھر دوسری کو, پھر تیسری کو, پھر چوتھی کو, اسی طرح دبا کر احساس پیدا کر لیا جائے کہ میں نے اتنی دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیا. رب گنتیوں کا محتاج نہیں ہے. تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے, اس سبحان اللہ سے اللہ جنت کے اندر اتنا بڑا درخت لگا دیں گے کہ 100 سال عربی نسل کا گھوڑا اس کے سائے کے نیچے بھاگتا رہے, اس کا سایہ ختم نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک دفعہ سبحان اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, یہ 2 کلمے ہیں, پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں اور بڑے آسان ہیں. بچے کو پڑھا وہ بھی پڑھ لیتا. فرمایا اس کے پڑھنے سے زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا نیکیوں سے اللہ بھر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنے لوگ ہیں اس طرح جنہوں نے اپنے وقت کو ضائع کیا, نئے طریقے عبادت کے نکالے. ہمارے معاشرے میں اس وقت ہر بندہ حسن بصری بن گیا ہے رات رات میں. وہ کیسے؟ بیری کے جتنے بھی درخت ہمارے قرب و جوار کے اندر تھے سارے توڑ پھوڑ دیے, سارے پتے اتار دیے, اور آئے پانی کے اندر ڈالا اور بیری کے پتوں سے غسل کر کے سارے گناہ صاف ہو گئے. جو بیری کے پتوں سے نہایا ہوگا اس کے ذمہ ایک بھی گناہ نہیں رہا ہوگا, اور وہ حسن بصری بن کے بیٹھ گیا. اگر بیری کے پتوں سے نہانے سے گناہ صاف ہوتے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو کبھی بیری کے پتوں سے نہایا نہیں. یہ بیری کے پتوں سے تب نہایا جاتا ہے جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے. مردوں کو نہلایا جاتا ہے, زندوں کو. تو ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم مردے ہیں, زندہ. یہ کون سی شریعت سے ثابت کر لیا کہ جی بیری کے پتوں سے نہائیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ گناہ معاف کرنے کے لیے دل اور زبان سے یہ کہنا ضروری ہے, یا اللہ میں نے فلاں گناہ کیا, اس کی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, میری توبہ قبول فرما. آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں, آئندہ گناہ نہیں کروں گے, اس کو توبہ کہا جاتا ہے. اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. بیری کے پتوں سے نہانے سے گناہ معاف. آسان راستے ہم نے تلاش کر رکھے ہیں جن کا شریعت میں وجود ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ نے شعبان المعظم کے مہینے کے اندر عبادت اتنی ڈبل کر دیا کرتے تھے, عام دنوں کی بنسبت
مثال کے طور پر اگر آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے تو شعبان میں آپ ڈبل کر دیتے. ایک دفعہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے تو آپ اس کو 200 مرتبہ کر دیتے. مسلسل شعبان کا مہینہ روزے رکھتے آپ. لیکن امت کو یہ تعلیم دی کہ شعبان کے مہینے میں روزہ نہ رکھیں. امت شعبان کے مہینے میں روزے نہ رکھے. یا رسول اللہ کیوں نہ رکھے؟ آپ تو رکھتے ہیں. فرمایا میں تو نبی ہوں, میں تو اللہ کا رسول ہوں. اگر تم نے اس کا اہتمام کر لیا کہیں اللہ 1 مہینے کی بجائے 2 مہینے فرض نہ کر دے. تم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے, اس مہینے میں خوب کھانا پینا ہے, اور پھر رمضان کے روزوں کے اندر آپ نے بھوکا رکھنے کی یہ پریکٹس. لیکن ہمارا رمضان تو ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے, سحری بھی دبا کے اور افطاری بھی دبا کے ہوتی ہے. ہمارا رمضان تو ایسا ہوتا ہے. عام دنوں کی بنسبت ہم پنجابی میں کہتے تن کے کھانے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمارے دسترخوان پر موجود نہ ہو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے, پانی سے روزہ رکھ لیا کرتے تھے. 1 گھونٹ پانی پیا, روزہ رکھ لیا. افطاری کرتے تو پانی سے افطاری کر لیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا ہے پانی کے ساتھ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا ہے پانی کے ساتھ. حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا ہے پانی کے ساتھ. اور کچھ کھانے کے لیے گھر میں میسر ہی نہیں ہے. افطاری کا وقت ہے, افطاری کا وقت ہے. دسترخوان لگا کہ آج کہیں سے جو آیا, جو کا آٹا آیا, اور سب کے لیے 1 روٹی پکائی اور کچھ کھجورے اور پانی رکھا دسترخوان پر. افطاری کرنے بیٹھ گئے. افطاری کے عین وقت پر دروازے پر دستخط ہوئی. کہا کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا ہے؟ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی اور اپنی نوکرانی کو کہا کہ یہ روٹی اس فقیر کو دے جو اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے, میں پانی سے افطار کر لوں گا. جب وہ عورت جانے لگی تو حضرت فاطمہ نے کہا میں بھی رسول اللہ کا خون ہوں, اگر میرا شوہر یہ قربانی دے سکتا ہے تو میں اس سے پیچھے کیوں رہ جاؤں. انہوں نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھائی اور بامی کو دے دی کہ جو فقیر کو دے. جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہا کہ چچی جان ہمارے حصے کی روٹی بھی لے دو, ہم بھی رسول اللہ کے نواسے صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی اور فقیر کو دے دی. دینے کے لیے اپنی نوکرانی کے ہاتھ میں پکڑا دی, اور نوکرانی بھی ایسی تھی وہ بھی روزے میں تھی. اس نے کہا میں اس خاندان کی نوکرانی ہوں, میں پیچھے کیوں رہتا ہوں. اس نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھائی اور فقیر کو دے دی. یہ 1 دن کی بات نہیں, یہ 3 دن مسلسل ایسے ہی ہوتا رہا. 3 دن پانی سے روزہ رکھا, 3 دن پانی سے ہی افطار کیا. تیرا دسترخوان تو بھرا ہوا ہوتا ہے, ہر نعمت تیرے دسترخوان پر موجود ہوتی ہے, پھر بھی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور ان کا روزہ صرف روزہ ہی نہیں ہوتا تھا, بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہوتا تھا. وہ اللہ کے حضور عبادت میں رہتے تھے, باوجود رہتے تھے,
زبان سے غیبت اور چغلی نہیں کرتے تھے، ہر وقت دوسروں کی خیر خواہی، دوسرے کے کام آنے والے کام کرتے تھے، کبھی ان سے نہ تیلن نہ خورن کوئی عمل سرزد نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ کی خوشنودی والے کام کرتے تھے، انسانیت کی خدمت اور فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کرتے تھے، کبھی کسی کو تنگ نہ کرنے والا کام کبھی نہیں کیا۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم روزہ رکھ کے پورے محلے میں اعلان کرتے پھرتے کہ میرا روزہ ہے، زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہم جب بازار سے خریدو فروخت کر کے لا رہے ہوتے ہیں تو ہر شخص دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج میں روزہ رکھے لگا۔ اتنا زبردست قسم کا ماحول ہم نے بنایا ہوتا ہے جیسے ہم کسی شادی پہ بیٹھے۔ عبادت ان کی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن آپ کو کھانے کے لیے میسر نہیں ہوتا تھا، کچھ دنوں کے بعد آپ کے پاس کچھ گوشت کا سالن آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پکڑی جو کی اور ایک گوشت کا ٹکڑا پکڑا، اس روٹی پر رکھا۔ حضرت بلال کو یا حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ جاؤ، میری بیٹی فاطمہ کئی دنوں سے بھوکی ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیٹی کو دیا، پھر اصحاب صفہ کو جو طالب علم تھے، علم حاصل کرنے والے تھے، ان کو تقسیم کیا۔ جب ان کا پیٹ بھرا پھر جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ ہمیں تو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن ہم نے دین کا چہرہ مسخ کر دیا، دین کا ہم نے حلیہ بگاڑ دیا، بس اسی پر اکتفا کر لیا کہ سال بعد ہمیں شب برات ملتی ہے اور بیری کے پتوں سے نہا کے پورے سال کے گناہ معاف کروا دیتے۔ بیری کے پتوں سے نہانا صرف مردے کے لیے جائز ہے، زندے کے لیے جائز ہے نہیں۔ مردوں کو نہلانا جائز ہے بیری کے پتوں سے، اور گناہ معاف کرانے کا کہیں بھی کوئی قول، کوئی فعل، کوئی حدیث، کوئی روایت موجود نہیں۔ جب بھی کوئی عید کا سمہ ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہم پٹاخوں میں ساری رات گزار دیتے ہیں، شطرنج میں ساری رات گزار دیتے ہیں، غیبت اور چغلی اور شراب نوشی میں رات گزار دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شب نجات رات ہے، اس میں اللہ جہنمیوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ آج جو بھی رب سے مانگے گا اللہ اس کو مایوس اور محروم نہیں کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 13 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ اس رات میں معاف نہیں کرے گا۔ ایک میں 11 کے الفاظ آئے۔ پہلا وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی تو ساری زندگی بخشش ہے ہی نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والا مشرک ہوتا ہے، دکھلاوے کی نماز، دکھلاوے کا صدقہ، دکھلاوے کی زکات، دکھلاوے کا حج اور عمرہ،
ایک دفعہ حج کر کے آ گیا تو اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھ دیتا ہے، تو ساری زندگی سود کھاتا رہتا ہے، کبھی اس نے اپنے نام کے ساتھ حرامی نہیں لکھا۔ سود کا کاروبار ہے اور حج عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کیا ہے، حاجی لکھوا لیا، سود نہیں چھوڑا اور اپنے نام کے ساتھ حرامی نہیں لکھ رہا، حرام خور نہیں لکھتا۔ دکھلانے کا سب کچھ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار، اپنا بڑا متقی سمجھتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیری اس طرح کی عبادت میں قبول معافی ہے ہی نہیں ہے۔ دکھلاوے کی عبادت کے لیے معافی یہ مشرک کا کام۔ دوسرا وہ شخص جس کے والدین موجود ہوں اور والدین کو اے کر کے بلاتا ہو، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہو، والدین کو گالیاں دیتا ہو، والدین کی نافرمانی کرتا ہو، والدین کا دل دکھاتا ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس رات والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، اور والدین کے نافرمان کو اللہ دنیا کے اندر بھی سزا دے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گی۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، ہر بندہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے آ کر کہا میں بددعا کروں گا، آپ آمین کہیں۔ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے محبوب سے جا کر کہنا کہ وہ آمین کہیں۔ فرمایا کہ ہلاک ہو گئے وہ شخص، تباہ و برباد ہو گئے وہ شخص جس کے والدین موجود ہو اور خدمت نہ کر کے اپنے اوپر جہنم کو حرام نہیں کر لیتا۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ اگر تم ان کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے ہو تو بدتمیزی بد اخلاقی نہ کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو۔ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وہ ہے کہ ان میں سے اگر کوئی بوڑھا ہو، کوئی ضعیف ہو، کوئی آپ کا محتاج بن جائے تو پھر سب سے پہلے ان کا حق ادا کیا کرو۔ ہم حق ادا کیا کرتے ہیں؟ سال بعد ایک جوڑا لے دیا، مہینے بعد 1000 روپے دے دیا، یہ ہم ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کبھی بیمار ہو گئے تو پیراڈول لا کر دے دی۔ تیری بیگم آدھی زبان سے کہی گیا مجھے گھر کا کھانا چنگا نہیں لگتا، جا باہروں لے کے۔ تو تیری ماں نے تو ساری زندگی تجھے اپنے ہاتھ سے پکا کر کھلایا، اور بیوی کو باہر کا کھانا اچھا لگتا ہے، اس کو لا کر دے رہا ہے مسلسل، اور ماں کو کبھی پوچھا تک نہیں ہے۔ فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ جنت کیسے ملے گی؟ مہینے بعد 1000 روپے دینے سے جنت مل جائے گی؟ سال بعد ایک جوڑا کپڑے کا لا کر دے دیا جنت مل جائے گی؟ ایسا نہیں۔ ان کی خدمت کر، ان کے پاؤں دھو کر پی، ان کے پاؤں کو چوم، ان کی ضروریات پوری کر، اور تیرے لیے وہ منہ سے دعا نکالیں، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ پیروں کے پاس جاتا ہے دعائیں کروانے کے لیے، تیرے گھر میں ماں جیسا پیر جس سے بڑا کوئی پیر ہی کوئی نہیں ہے، اس کو تو چھوڑ کے ادھر ادھر کے دھکے کھاتا پھر رہا۔ ماں باپ کافر ہی کیوں نہیں، ان کی خدمت کرنے کا ہمیں حکم ہے۔
ان سے دعائیں لینے کا حکم ہے. کافر ماں باپ کی اولاد کے حق میں دعا رد نہیں ہوتی کہ جا کہ مسلمان ہو. اس لیے جو نافرمان ہے میرا رب اس لیلۃ القدر، یہ لیلۃ شب برات یعنی لیلہ مبارکہ، یہ مبارک رات کی رات بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی. تیسرا وہ شخص جو شراب پیتا ہے، شراب قاضی ہے، شراب نہیں چھوڑتا، اس سے توبہ نہیں کرتا. شرابی آدمی جو دنیا کے اندر ایک دفعہ شراب پیے گا، جنت کی شراب اس کو دکھائی بھی نہیں جائے گی. وہ جنت کی شراب جس کے بارے میں رب نے قرآن کے اندر کہا ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بہا المقربون. اس پر رب تعالیٰ کی مہر لگی ہوگی، رب کی مہر لگی، میڈ ان رب العالمین. اس کے پینے سے دماغ خراب نہیں ہوگا، فطور نہیں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں عینا یشرب بہا المقربون، یہ ایسے لوگوں کو پلائی جائے گی جو رب کے قریب ہوں گے. تو اس لیے چوتھا وہ شخص جو زنا کا عادی ہے. پانچواں وہ شخص جو رشتوں کو توڑتا ہے. چھٹا وہ شخص جو چغل خوری کرتا ہے، دونوں کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، غلط باتیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگاتا ہے. اس کی بھی بخشش نہیں ہے، یہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. ایک وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، اس کی بھی اطراف بخشش نہیں ہے. ایک وہ شخص جو جھوٹی قسم کھاتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہے. ایک وہ شخص ہے جس کے ٹخنے چھپے رہتے ہیں، وہ مرد جو اپنے ٹخنوں کو ننگا نہیں رکھتا. نماز کے اندر بھی، نماز کے علاوہ بھی مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ٹخنے ننگے کر کے رکھے. فرمایا کہ اس شخص کی بخشش رات نہیں ہوتی. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بیری کے پتوں سے نہا لیا، سارے گناہ معاف، بخشش ہو گئی. پھر ایک وہ شخص ہے جو ہر وقت دوسرے کے عیب دل کے اندر بغض پالتا ہے، جس کے سینے کے اندر دوسرے کے لیے کینہ ہے، اس شخص کی بخشش نہیں. گلیوں اور بازاروں کی زینت نہ بنے. اگر ایسی رات اللہ ہمیں عطا کر دے تو اللہ کے حضور آئیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر آنسو بہا دے. ایک آنسو جب تیری آنکھ سے نکلے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 2 قطروں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. ایک وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے، دین کی عظمت کے لیے جسم پر تیر اور تلوار کے لگنے کی وجہ سے جو خون کا قطرہ نکلے گا، وہ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، بخشش پہلے ہو جاتا. دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے حضور آ کر یوں کہہ دیتے ہیں اللہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں تجھ سے سابقہ گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، اور روتا ہے. اس کے رونے کی وجہ سے جو آنکھوں سے نکلنے والا پانی کا قطرہ ہے زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ بخشش پہلے فرما دیتے ہیں. گناہ معاف کرنے کا طریقہ یہ ہے، بیری کے پتوں کے نہانے سے گناہ معاف نہیں ہوتے. اس لیے کوشش کریں جب ایسی رات اللہ دے دے تو اپنی طبیعت اور مزاج سے ہٹ کر اس تعلیم پر ہم عمل کریں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے. نجات اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. جو اپنی مرضی کا دین بنا کر اپنی مرضی سے اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی بخشش کا وعدہ نہیں. یہ اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے،
फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मैं तुम्हारा अमल वो कबूल करूंगा जो अमल मेरे महबूब ने किया है। जो आपका अमल मेरे महबूब के अमल से टकराएगा, मुखालफत करेगा, वो कबूल है। उसी के गुनाह माफ होंगे जिसका अमल हुजूर के साथ मिलेगा। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तेरी नमाज, तेरा रोजा, तेरी हज, तेरा ज़कात, तेरा सदका, तेरी खैरात, तेरा झूठ से बचना, तेरा सूद से बचना, तेरा हराम से बचना मेरे नबी के तरीके के मुताबिक होगा, तो अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, मैं ऐसा माफ करने वाला हूं, मुझे कौन पूछ सकता है? सबसे ज्यादा माफ करने वाला कौन है? तो फिर ये बेरी के पत्तों से नहाने वाला कंसेप्ट छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? बच्चों को रोके, ये दीन नहीं है, ये शरीयत नहीं है, ये हदीस नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है दीन के अंदर। तरीका वो इख्तियार करें, वजू करें, 5 वक्त नमाज अदा करें, वजू करें, रात को उठें, मसल्ले पर बैठ जाएं, अल्लाह से मांगे, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सबको सही दीन समझने की तौफीक नसीब फरमाए और सही दीन पर चलने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।